یعنی خاتم النبیین کون ہوتا ہے؟ رسول اللہ. جو رسول ہوتا ہے، کون سا رسول؟ جو رسول صرف تب آتا ہے جب ضلال مبین ہوتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ قدر میں کیا کیا گیا؟ هو الذی بعث رسولا منہم. جی تو آ کے کیا کرتا ہے؟ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آگے یا کہا جا رہا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یعنی شرط کیا ہے؟ رسول کب آتا ہے؟ رسول صرف اور صرف تب آتا ہے جب ضلال مبین ہوتی ہیں، یعنی 100% گمراہیاں ہوتی ہیں، جیسے آج سے 5000 سال قبل کرشنا میں بھی کہا تھا، گیتا میں بھی ہے، یعنی کہ وہ یہ اشلوک ہیں. جیسے مثال کے طور پر اس کا میں پہلے جو منتر ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یدا یدا ہی درمس گلالین بھوتی بھارت ابیوتانم ادرمسیا تداتمانم سرجامہم. تو اس طرح آپ آگے بڑھیں تو اگلا جو شلوک ہے اس کے آخر پر آتا ہے سمبوامی یوگے یوگے. بہرحال یہ گیتا کے جو ہے وہ شلوک ہیں. ان شلوکس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وہی بات کہی جا رہی ہے جو قرآن کے اندر ہے. یہ کہا جا رہا ہے یعنی آج سے 5000 سال قبل جو ہے وہ کرشنا نے بھی کہا تھا. اس نے کہا تھا کہ جب جب جو ہے وہ درمسیا یعنی کہ درم کی ہانی، جب جب ضلال مبین آئیں گی، جب جب ضلال مبین آئیں گی، اور اس وقت جو ہے وہ مومن جو ہیں، جو ایشور کے بھکت ہیں، جو مومن ہیں، وہ موجود ہوں گے. تو ان کو بچانے کے لیے اور جو فساد کرنے والے مفسدین جو ہیں، جو مجرمین ہیں، ان کو صفا ہستی سے مٹانے کے لیے میں آؤں گا، میں تمہیں سے جنم لوں گا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی. تب یہی چیز قرآن میں کہی گئی کہ جب جب ضلال مبین آئیں گی. یہ اللہ نے قدر میں کر دیا ہے کہ جب جب ضلال مبین آئیں گی تو رب تمہیں سے رسول بیس کرے گا، رب رسول لے کر آئے گا. کلیئر ہو رہا بھائی نہیں ہو رہا؟ اس کو ہم آگے جب اگلے پہلو ایک اور پہلو سے واضح کریں گے، یعنی کہ اس پہلو سے ہم واضح کریں گے کہ رسول کا مقصد کیا ہوتا ہے. جب ہم اس کے اوپر بات کریں گے تو ہر چیز کھل کر واضح ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ ابھی ہمارا جو موضوع ہے وہ اس پہلو سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب خاتم النبیین، نبیین نہ صرف نبی کی جمع بلکہ فیوچر والے نبی. محمد کیا تھا؟ محمد خاتم النبی ولیکن رسول اللہ، اور لیکن رسول تھا، وا خاتم النبیین، اور خاتم النبیین تھا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن میں ماضی کے صیغے استعمال کیے گئے. خاتم النبیین، خاتم النبیین تھا، ہے نہیں تھا. یہ کب کہا جا سکتا؟ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ او بھائی یہ اگلے رسول کے الفاظ ہو سکتے ہیں کہ جب محمد خاتم النبیین نہیں رہا تھا، ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ قرآن کی یہ آیت آج کی تاریخ ہے. یہ آیت اس وقت تک بیان ہونی نہیں تھی جب تک یہ حادثہ ہونا نہیں تھا. یہ حادثہ کب ہونا تھا؟ یہ احمد عیسیٰ نے آ کر کہنا تھا کہ محمد خاتم النبیین تھا ہو چکا، اب نہیں، اب احمد عیسیٰ ہے. احمد عیسیٰ رسول اللہ نہیں، رسول اللہ. جی. و خاتم النبیین نہیں، یا نبی و خاتم النبیین، خاتم النبیین نہیں، خاتم النبیین. سمجھ آ رہی ہے ابھی نہیں آ رہی؟ یہ تو یہاں بھی ڈنڈی مارتے ہیں. کیوں؟ اب خاتم النبیین، خاتمن نہیں، خاتمن تو وہ ماضی ہو چکا، ماضی کا قصہ. خاتم النبیین احمد عیسیٰ ہے. کلیئر ہوا بھی نہیں ہے؟ بہرحال وہ جب سورہ زخرف کی آیت کے اوپر ہم بات کریں گے تو پھر بات کریں گے. چیز یہ خاتم النبیین کا مطلب کیا؟ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ میرے پیارے رسول جو ہے وہ رب لے کر آتا ہے. رسول میں کیا ہوتا ہے؟ رسول میں اسوۃ حسنۃ. مطلب کیا ہوتا ہے کہ بالکل جیسے اس نے ہدایت پائی، یہ ہے ہدایت پانے کا ذریعہ. جو اس نے کیا، جیسے کیا، اس طرح تم نے کرنا ہے، ایسے زندگی گزارنی ہے. اب جب رسول چلا جائے گا تو رسول کے بعد دیکھو تم میں سے بہت سو کو جو انسانی کی رہنمائی کی ذمہ داری کی صلاحیت رکھی یا نہیں رکھی؟ جی. تو جن کے اندر انسانیت کی رہنمائی کی ذمہ داری یعنی صلاحیت رکھی ہے تو ان کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ انسانیت کی رہنمائی کی ذمہ داری کو اٹھائیں. لیکن یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے لازم یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھو کہ محمد نے یہ ذمہ داری کیسے پوری کی تھی، کیسے اٹھائی تھی. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے علم ہونا چاہیے. علم کیسے آتا ہے؟ تو وہ پھر وہی محمد کا جو اس کو اسوۃ حسنہ بنانا ہے. محمد کو اپنا فلٹر بناؤ. محمد تمہارا فلٹر. جو بعد میں آنے والا انسانوں کا جو رہنما، جو نبیین ہیں، ان میں سے جو نبی بھی جو بھی انسانیت رہنمائی کا دعویٰ ہے، جو محمد کے فلٹر سے نکلے گا تو وہ کیا بن جائے گا؟ وہ محمد بن جائے گا.
بھائی جب فلٹر سے چیز نکلے گی تو وہی بنے گی نا جو فلٹر ہے. جی مثلا ایک فلٹر آپ بناتے ہیں، ایک ڈیزائن ہے، جیسے کریم کیک پہ اوپر لگاتے ہیں یہ بیکری والے لوگ گھروں میں بھی، تو کیا ہوتا ہے وہ پمپ کے آگے وہ کیا وہ جو ہوتا ہے پریسر جو ہے وہ جو ہوتا ہے چیز جو ہے اس کے آگے فلٹر لگا ہوا ہوتا ہے، ڈیزائن بنا ہوتا ہے. فلٹر کیا ہوتا ہے؟ ڈیزائن. تو پیچھے سے کریم جیسی بھی ہوتی ہے وہ جب فلٹر سے نکلتی ہے وہی بن کے نکلتی ہے جو فلٹر ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ایسے ہے یا نہیں؟ جی سمجھ آ رہی ہے ابھی نہیں آ رہی؟ تو جو جس نے یعنی جس کو بھی یہ رہنمائی کی جس کے اندر بھی یہ صلاحیت رکھی گئی تھی اس کی ذمہ داری یہ تھی، اس کے اوپر لازم یہ تھا کہ وہ کیا کرتا، وہ محمد کو اپنا فلٹر بنا کے خود کو محمد میں سے گزارتا، تو وہ کیا وہ محمد بن جاتا. اس لیے قرآن میں ایک نہیں بہت سارے محمد کا ذکر ہے. محمدن، سمجھا رہی بھی نہیں آ رہی؟ جمع کا صیغہ. جی بالکل. جو بھی محمد کے فلٹر سے نکلتا رہا وہ محمد، اور یہی محمد نے کہا تھا 14 سال قبل، جان لو کہ جو بھی تمہاری رہنمائی کے دعوے دار ہوں گے بہت سارے ہوں گے بنی اسرائیل کے ملاٹوں کی مسل، لیکن تم ان میں سے صرف اس کے پیچھے چلنا. پہلے پوچھنا کہ بتا تیرا اسم کیا ہے اور تیرے ابا کا اسم کیا ہے. تیرا اسم کیا ہے، تیرے ابا کا اسم کیا ہے، اور جس کا ترجمہ یہ کرتا ہے تو کس قبیلے کا ہے. سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ یعنی کہ وہ مطلب یہ اسم کے، اور محمد نے کہا اگر تو یہ کہے، یعنی وہ اگر تو وہ اپنا اسم بتائے، اپنا اسم بتائے، اپنے ابا کا اسم بتا دے، اور جو قبیلہ جسے ترجمہ کرتے ہیں وہ بتا دے، تو اس کی اطاعت و اتباع کرنا. جو نہ بتا پائے اس کے پیچھے نہ چلا. اور یہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں ان سے نام پوچھو، ان کے باپ کا نام پوچھو اور قبیلے کا نام پوچھو، یعنی کاسٹ ذات کیا تیری. اگر وہ کہے میں نالائق ہوں، میرے ابا جی کا نام جو ہے وہ کریم نالائق ہے اور میں جو ہے وہ فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہوں، تو اس کے پیچھے چل پڑنا. جی کیا زبردست وہی کہا تھا. اسم پوچھنا، اسم کسے کہتے ہیں؟ یعنی پوچھنا کیسے؟ پوچھنا زبان سے نہیں، پریکٹیکلی، جیسے رب پوچھتا ہے بتا تیرا اسم کیا ہے، یعنی اس کے کردار کو دیکھنا. اس کو کہنا اپنے کردار سے بتا. وہ اپنے کردار سے کیا بتا رہا ہے؟ کیا وہ اپنا اسم احمد بتا رہا ہے؟ نہیں. کیا اس میں حمد ہے؟ جو بھی بات کر رہا ہے اس میں حمد ہے؟ اگر بالفرض کوئی غلطی کرتا ہے، بعد میں غلطی پر ڈٹ جاتا ہے، یہ اس کی اصلاح کرتا ہے. کیا اس کے ابا کا نام ابراہیم ہے؟ سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی؟ اگر وہ اگر اس کا اسم احمد ہے اور اس کا ابا ابراہیم ہے، اور وہ جو یعنی کہ وہ جو رسول ہیں ان کی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، تو پھر اس کی اتباع کرنا، جو ہمارے بھیجے ہوئے رب کے بھیجے ہوں میں سے ہے. جی اب یہ ملاٹے پوچھیں، ان سے پوچھیں کہ کوئی ان کو پتا تھا اسم کا معنی کہ اسم تو کہتے ہیں کوالٹیز کو، صلاحیتوں کو. جیسے ترخان اسم ہے، لیکن اگر اس کا نام عمران ہے تو وہ نام عربی میں اسم نہیں کہتے، عربی میں کنیت کہتے ہیں یا لقب کہتے ہیں. سمجھا رہی ہو نہیں آ رہی؟ اسم کہتے ہیں کوالٹیز کو، جو آپ کے اندر صلاحیتیں پائی جاتی ہیں انہیں کہتے ہیں اسم. جیسے اسم کیا ہے؟ ترخان یہ اسم ہے، انجینئر یہ اسم ہے، ڈاکٹر یہ اسم ہے. سمجھا رہی بھی نہیں آ رہی؟ جی کلیئر ہوا بھی نہیں ہوا؟ جی واضح ہو گیا. تو بہرحال اس پہلو سے بھی ان کے عقیدہ ختم نبوت کے پر خچے اڑا کے رکھ دیا. جی آپ نے سنا ہوگا خاتم الاولیاء یا خاتم الانبیاء، یہ مولوی پڑھتے ہیں، مولوی کہتے ہیں نبی کریم جو ہے وہ خاتم الانبیاء تھے. وہ عقل کے اندھو، وہ جاہلو، وہ مورکھو، مہا مورکھو، خاتم الانبیاء لفظ جملہ بن سکتا صحیح؟ جی خاتم تو کہتے ہیں فلٹر کو، انبیاء وہ جو ماضی میں گزر چکے. مجھے آپ یہ بتائیں جو پانی جو شے گزر چکی اس کے لیے فلٹر کہہ سکتے ہیں آپ؟ بھائی یہ فلٹر اس شے کے لیے جو شے گزر چکی ہے، پہلے گزر چکی. جی نہیں کہتے. او بھائی فلٹر تو اس کے لیے ہوتا ہے جس نے ابھی آنا ہے. جی جی بالکل. خاتم الانبیاء، وہ عقل کے اندو خاتم الانبیاء، تم نے کس ڈکشنری سے یہ جملہ بنا لیا؟ وہ تمہارا تو کتاب، تمہیں تو عربوں کی زبان کا نہیں پتا. جی خاتم الانبیاء کیسے؟ خاتم الانبیاء کا مطلب ہے جناب وہ نبی جو ماضی میں گزر چکے ان کا فلٹر.
نبی پہلے گزر چکے، فلٹر بعد میں لگایا گیا. کیا بات ہے، کیا عقل ہے جی. جی تو بہرحال اس پہلو سے بھی ختم نبوت نامی جو دجل ہے، جو فریب ہے، جو فراڈ ہے، جو بت ہے، وہ پاش پاش ہوا، چاک ہوا یا نہیں ہوا؟ بتائیں، آپ خود بتائیں. جی بالکل سارے بت ٹوٹ گئے ہیں. یہاں تک بہرحال جو بھی سنیں غور سے سنیں، اور یہاں تک جو بھی سوال ہو، یعنی کہ جیسا بھی سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو آپ جو ہے وہ سوالات اپنے بھیج سکتے ہیں، اور سکرین پر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. سکرین پر اس وقت جو ہے ای میل ایڈریس جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اس ایڈریس پر جو ہے آپ اپنی جو ہے ای میل جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں. تو کسی قسم کا بھی کوئی سوال ہو، وہ صرف یہ نہیں کہ اس موضوع سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ سوال کریں. آپ کے ہر سوال کا آپ دیا جائے گا، لیکن کوشش کریں اس سے پہلے کہ آپ جو ہے وہ سوال کرنے سے پہلے جو الکتاب ہے، یہ آپ کو بار بار بتایا جاتا ہے الکتاب، اس کو اگر آپ کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے آن لائن ڈاؤن لوڈ کر لیں. اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ریاست پاکستان کی طرف سے یا اور بہت وہ یعنی کہ پابندی ہے کہ نہیں اس کو پرنٹ کر کے جو ہے وہ آگے جو ہے بھیج نہیں سکتے، جس کی وجہ سے آپ کوشش کریں خود سے، یعنی کہ جہاں تک یعنی ہم کر سکتے ہیں ہم بھیج دیتے ہیں، اور جہاں یعنی کہ نہیں تو وہاں پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ خود جو ہے اگر آپ پرنٹ فارم میں لیں تو آپ خود جو ہے وہ پرنٹر یا تو سستا سا لے لیں یا کہیں سے پرنٹ کروا لیں. بہرحال آپ کوئی بھی سوال کرنے سے پہلے کوشش کریں کہ کم از کم ایک بار الکتاب کو پڑھیں مکمل، یعنی کہ ہارڈ کاپی میں یہ 3 جلدیں ہیں. آپ خود پرنٹ کریں گے تو آپ کی مرضی ہے، جیسی جتنے بھی آپ بنائیں. اور آن لائن جو ہے وہ 7 اس کے پارٹ ہیں، 7 جو ہیں 7 حصے ہیں. تو آپ کم از کم اس کو ایک بار پڑھیں تو دنیا کا کوئی سوال آپ کا نہیں رہے گا، کوئی کسی قسم کا سوال جو ہے وہ نہیں رہے گا. ہوتا ہے نا کسی قسم کا بھی سوال، یہ گارنٹی ہے کہ کسی قسم کا کوئی سوال نہیں رہے گا. حق آپ کے اوپر ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے اس طرح واضح ہو جائے گا کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گی، آپ کو اپنی چالاکیوں میں جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ رول کر سکے گی. بالکل کسی قسم کی کسی کی چرزبانی کا آپ شکار نہیں ہوں گے، کسی الجھن کا آپ شکار نہیں رہیں گے. یوں سمجھیں کہ آپ کی تمام تر الجھنیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی. بہرحال یہ اب آپ کے اوپر ہے، آپ ہدایت کے طلبگار ہیں یا پھر آپ جو ہے وہ اپنے لیے آگ کا سودا کیے ہوئے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے. آپ چاہیں تو آپ حق کی اتباع کریں، چاہیں تو آپ اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلیں اور گالیاں دیں، بکواسات کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، جیسا جی چاہے کریں. جی تو بہتر یہ ہے کہ اس پہلو کو بھی یہیں پر جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، یعنی کہ اینڈ کرتے ہیں. اس کے بعد اب بات کریں گے، یعنی بات کریں گے اس موضوع کے اوپر ایک اور پہلو سے، ایک ڈیفرنٹ پہلو سے، ایک نئے پہلو سے.